اب آ جاتے ہیں اس مثال کی سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی وکالت کرنے کی، جو وکیل بن گئے ہیں خود ہی ان حضرات کے، مولانا عبدالحلیم صاحب کے یعنی ذکر کہ انہوں نے کیا اس سے متعلق ذکر کیا۔ میں نے آپ کو شروع میں تبھی بتایا کہ منظور مینگل صاحب اصل وکیل ہیں سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کے، ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا سکتی ہے سعد الدین تفتزانی کو سمجھنے پر۔ اس لیے عبدالحلیم صاحب سے متعلق آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے سعد الدین تفتزانی کو کوئی بہت زیادہ سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے بتایا کئی سال حضرت استاد محترم نے کتاب پڑھائی ہے۔ پھر بھی اس باتوں کو چھوڑیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبدالحلیم صاحب نے جو اپنی ویڈیو ہے جو اس مسئلے سے متعلق مختصر المعانی کی عبارت سے متعلق بنائی ہے، اور صدر الدین صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ تفتزانی رحمہ اللہ حنفیہ کا وکیل ہے، وہ پتہ نہیں کیسے حنفیہ کے وکیل ہیں، تو خود شافعی ہیں، حنفیہ کے وکیل کیسے ہو جائیں گے؟ اور عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں حنفیہ، اور سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے تو امام ابو الحسن اشعری کے عقائد ذکر کیے ہیں۔ اب ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے متعلق 2 دور تھے، 3 دور تھے، کون سے دور کے عقائد ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، میں نے بتایا وہ جب یہ لوگ کریں گے تبھی ہم بھی ذکر کریں گے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان کو اپنا سمجھنا عقیدے کے حساب سے، یا ان کو اپنا سمجھنا اس حساب سے کہ وہ حنفیت کی وکالت کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ آج تک کسی نے لکھی ہے۔ وہ شافعی ہیں، وہ بہت بڑے امام ہیں سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ، ان کی سب سے زیادہ کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن فلسفے اور علم کلام کے حساب سے پڑھائی جاتی ہیں، حنفیت یا ماتریدیت کے حساب سے نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، چھوڑ دیں۔ عبدالحلیم صاحب کیا ذکر کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ منظور مینگل صاحب کے شبہات ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہیں اس سے متعلق۔ او بھائی، اس مثال سے متعلق کس دلیل کی ضرورت ہے؟ شیخ الہند رحمہ اللہ نے نیچے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے اندر ہر حال میں اگر غیر بھی مراد ہو تب بھی سوء ادب ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ایک بندہ سیاق سباق اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے پڑھ لے اس کتاب کو نا، مختصر کے میں نے بتایا یہیں ختم و شروع نہیں ہو رہی کتاب، پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں کسی بدعقیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اگر کیا گیا ہے تو اس سے برات کا اظہار کیا جائے، بجائے اس کے کہ بار بار استاد محترم کو یہ کہنا کہ آپ اپنی توبہ کریں، استغفار کریں، آپ سے غلط بات نکل گئی کہ آپ نے ظالم مضل کہہ دیا سعد الدین تفتزانی کو، اور آپ اب اس کو چھپا رہے ہیں، چھپا نہیں رہے، وہ تو بار بار بتا رہے ہیں واضح الفاظ میں۔ دوسری ویڈیو میں بھی استاد محترم نے بتایا کہ یہ مثال ہے۔ اب اس سے متعلق آپ کہنا کہ دلائل نہیں ہیں، شبہات ہیں، یہ تو آپ کے پاس شبہات ہو سکتے ہیں۔ استاد محترم تو سیدھی مثال بتا رہے ہیں، رقیب علی و حرم معاویہ، ان دونوں کے لفظ علی اور لفظ معاویہ سے اہانت اور عظمت ثابت ہو رہی ہے، تو یہ کہاں سے اس مثال کی آپ کیا توجیہ کریں گے اور کیوں اس کی وکالت کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ اس سے ہم خام خواہ میں توہین ثابت نہیں کر رہے، وہ تو تفتزانی میں خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے توہین ثابت ہو رہی ہے۔ تو اب اور رضی اللہ عنہ تو متن کے اندر یعنی ہے تو وہ سکاکی رحمہ اللہ کی شرح مختصر، لیکن متن ہی کہلائے گا، پورا اوپر کا جو متن ہے مختصر کا اس کے اندر ہی رضی اللہ عنہ کے لفظ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نیز نیچے شراح بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر باقی آپ اگر اس کی وکالت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے، آپ اپنا دیکھیں۔ مینگل صاحب اپنی جگہ پہ دلائل کے ساتھ صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کر کی 13 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کتاب سے واقف نہیں ہوں، بس 13 سال پہلے اگر عبدالحلیم صاحب نے کتاب پڑھی تھی تو 16 سال پہلے تو 2007 میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور استاد محترم تو 20 سال سے اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں۔ پڑھی تو استاد محترم نے کب تھی سب جانتے ہیں۔ استاد محترم نے اگر کسی سیاق میں یہ بات کی ہے کہ یہ باتیں لوگ نہیں جانتے، تو مطلب عام لوگ نہیں جانتے سعد الدین تفتزانی نے یہ کیسی مثال ادھر ذکر کی ہے اور شرح قائد میں کون سی اپنی عقیدوں کا اظہار کیا ہے، جو اگلی ویڈیو میں ہم شرح قائد سے متعلق جو بنائیں گے اس میں ہم کے سامنے ذکر کریں گے۔ لہذا یہ کہنا کہ 13 سال پہلے میں نے پڑھی تھی تو اس سے اور استاد محترم پہ اس سے متعلق شبہات پیدا کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ تیسری بات مولانا عبدالحلیم صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کی ہے کہ یہ ہے بلاغت کی کتاب مختصر۔ تفتزانی رحمہ اللہ کی عقیدے کی کتاب موجود ہے شرح قائد، تو اس میں تفتزانی رحمہ اللہ نے جب عقیدہ اپنا ذکر کیا ہے جو بھی، تو اس کو لیا جائے، اس کو پھر اس کو کیا کیا جائے یہ تو نہیں بتایا کہ اس مثال کا کیا کیا جائے، یہ مثال کو وہی 2 الگ بندوں پہ معمول کر لیا جائے، بظاہر وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ مراد نہ لیے جائیں، اور شرح قائد میں آپ کا عقیدہ دیکھ لیا جائے۔ پھر شرح قائد میں کیا عقیدہ لکھا ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ لکھا ہے کہ جمیع صحابہ کی عدالت سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے ثابت کی ہے۔ جمیع صحابہ کی عدالت ثابت کرنے سے یہ استدلال کرنا کہ اس مثال میں بھی گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گویا کہ وہ معتقد تھے، ان کو عادل سمجھتے تھے، لہذا باقی یہ مثال جو ہے اس سے کوئی اور بندے مراد ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا عبدالحلیم صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جمیع صحابہ کو عادل کہنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اہانت کے توہین کے قائل نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہاں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک بات آپ خود سمجھ جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ پاکستان ہندوستان میں موجود ہیں، ایران میں موجود ہیں، جو جمیع صحابہ کی عدالت کی بات کرتے ہیں، جب ان سے اندر سے ٹٹولا جائے، ان کی کتابیں دیکھی جائیں تو جمیع صحابہ سے مراد ہی کسی کے یہاں 4 ہیں، کسی کے یہاں 6 ہیں، کسی کے یہاں 10 ہیں، اسود ہیں، فلاں ہیں، اور حضرت ابو سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اہل
اہل بیت ہیں، بس باقی سب وہ تو شیخین کو کافر سمجھتے ہیں جمی صحابہ کی عدالت کا کہہ کے، تو آپ ان کو کہ ایمان کے سرٹیفکیٹ دے دیں گے؟ حضرت عائشہ پہ قذف کے قائل ہیں، توہین قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو جمی صحابہ کو مبہم طور پہ عادل کہہ دینے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین دوسری کتاب میں کرنا، چاہے وہ بلاغت کی کتاب ہے، لیکن کس سیاق میں وہ مثال کو لائیں آپ یہ تو دیکھیں۔ اہانت و تعظیم لفظ سے ثابت کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دوسری کتاب میں ان کا عقیدہ دیکھ لیجیے، اور وہ یہ کہ جمی صحابہ عادل ہیں۔ باقی اس دوسری کتاب میں اور کیا مسئلے ہیں میں نے بتایا، وہ الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لہذا یہ مغالطہ دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ دوسری کتاب میں ان کا عقیدہ ذکر ہے تو اس مثال کو چھوڑ دیا جائے۔ چوتھی اور اہم بات جو عبدالحلیم صاحب نے کی ہے، اس کی گرفت اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ وہ بظاہر ان کے بقول اہم بات ہے، ورنہ وہ بھی ہے تو بے سر و پا بات ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 7 صدی قبل یہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی مختصر المعانی۔ اس میں 7 صدیوں سے علماء کرام نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ یہاں علی اور معاویہ ہی مراد ہیں۔ 7 صدیوں میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ علی معاویہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لہٰذا اس پہ انہوں نے پھر 3 قرینے بھی دیے، لہٰذا اس مثال میں دوسرے 2 اشخاص مراد ہوں گے۔ پہلا قرینہ انہوں نے یہ دیا کہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ دوسرے بندے 2 مراد ہوں، لہٰذا اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال کے ادھر ادھر کے قاعدے لائے، اور انہوں نے بولا کہ اس مثال سے دوسرے 2 اشخاص مراد ہیں۔ سب سے پہلا مغالطہ تو اور بد دیانتی کا مظاہرہ یہی کیا کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی عبارت کو توڑ مڑوڑ کے اپنے موافق کیا گیا ہے، توڑا گیا ان کی عبارت کو، ورنہ ان کی عبارت تو صریح ان کے مخالف جا رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شیخ الہند رحمہ اللہ کی عبارت پوری پڑھی، آپ کی اسکرین پہ بھی آئی، آپ دوبارہ آپ کی اسکرین پہ آ گئی، آپ دیکھیں بل لو حملناہم علی غیرہما سے مغالطہ دینے کی عبدالحلیم صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ عوام اور استاذی کے شاگرد سب بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، شرع قائد سے متعلق بھی مضحکہ خیز باتیں کی، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مختصر کا جو مختصر المعانی کی کتاب سے متعلق جو مغالطے دیے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ عبارت آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے شیخ الہند رحمہ اللہ کی، بل لو حملناہما علی غیرہما، یعنی شیخ الہند رحمہ اللہ پہلے فرمایا کہ یہ تو سوء ادب ہے، توہین ہے، ان کی مقام نہیں ہے، جرأت کر رہے ہیں حضرت معاویہ کی توہین کر رہے ہیں، بل لو حملناہما علی غیرہما، لیکن اگر ہم دوسرے 2 افراد پہ حمل کر لیں تو آگے شیخ الہند نے یہ بھی تو کہا تب بھی اہانت ثابت ہو رہی ہے، اس سے یہ اہانت کی طرف جا رہا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں گستاخی ہے، کیونکہ سیاق سباق ہر جگہ زید عمر کی مثالیں دیتے ہیں، یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کوئی اور نام ختم ہو گیا تھا کہ دنیا میں، لہٰذا اس سے یہ کہنا۔ اب عبدالحلیم صاحب نے کیا تاثر دیا ہے دیکھیں، آپ کے سامنے میں ذکر بھی کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ کلپ آئے گا، آپ سماعت فرمائیں۔ یعنی جملے میں احتمال ہے، ان دونوں ناموں میں احتمال ہے کہ کوئی جب تفتزانی رحمہ اللہ لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن کے اندر کوئی اور ہو، اور اس کے 3 قرینے ہیں، میں پیش کرتا ہوں 3 قرائن ہیں، اور قرائن قویہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مراد ہو۔ دیکھو سب سے پہلے قرینہ یہ ہے کہ ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کا حاشیہ ہے مختصر پر، تو ان کی عبارت دیکھو، فرماتے ہیں والمتبادر ان المراد بعلی ومعاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يخفى ما فيه من سوء الادب في حق سيدنا معاویہ والجرأة عليه بما لا يليق بمنصبه بل لو حملناهما على غيرها لم يخل من سوء الادب لما فيه من الايهام۔ فرماتے ہیں کہ جو ظاہر ہے ان 2 ناموں سے، جو ظاہر ہے ان 2 ناموں سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے اندر سوء ادب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور حضرت تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا جرأت کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے منصب کے لائق نہیں ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بل لو حملناہما، بلکہ اگر ہم ان دونوں کو یا اس عبارت کو کسی اور 2 آدمیوں پر محمول کریں۔ اب وہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کسی اور پر محمول کرنا، کیونکہ کسی اور پر محمول کرنے کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیں یہاں مولانا عبدالحلیم صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ فرمانے اس میں اور احتمال بھی ہے۔ بھائی اور احتمال کے پوری عبارت کا ترجمہ تو کرو، آپ نے پوری عبارت کا ترجمہ ہی نہیں کیا، کہ اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوء ادب ہے، اس میں اہانت توہین پائی جاتی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی، احتمال بچا ہی نہیں۔ اسی سے متعلق تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس عبارت سے متعلق کہا ہے کہ فیہ شائبۃ من الرجز، اس میں رجز کی بو آ رہی ہے، رجز کی۔ رجز عام شیعہ کو نہیں کہتے، سڑے ہوئے شیعہ جو بالکل جو کیا کہتے ہیں شیخین کو کافر سمجھتا ہو اور
بالکل یعنی حضرت عائشہ پہ قذف کا قائل ہو، وہ والے رزق کی بو اس عبارت سے آ رہی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایسی توہین عام شیعہ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ نے یہ بات سمجھنی ہوگی، عبدالحلیم صاحب نے بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ عبارت محل نظر ہے. اس کو شیخ الہند رحمہ اللہ کی عبارت کو توڑ مروڑ کے اس کے موافق کرنا اپنی دلیل کے کہ اس میں دوسرے بندے کا احتمال ہے، وہ نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، مفتی محمود رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رفظ پہ معتبر، بدعقیدگی پہ معتبر جو ہے عبارت ہے، تو اس کو آپ جو ہے اپنی طرف لے کے آ جائیں تو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. اس میں آپ استاد جی کی عقل پہ بار بار ترس کھا رہے ہوتے ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی عقل پہ ترس آ رہا ہے مجھے کہ آپ کیسے اس عبارت کو شیخ الہند رحمہ اللہ کی اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں کہ یہاں احتمال آ گیا. جب احتمال آ گیا تو تفتزانی رحمہ اللہ کو برا نہیں کہا جا سکتا. تو ایک انہوں نے یہ قرینہ ذکر کیا ہے اس بات کا. دوسرا قرینہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مثال واقعے کے مطابق نہیں. یہ بھی انتہائی عمدہ قرینہ ہے اس بات کا، جو یہی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا قرینہ ہے. مثال واقعے کے مطابق نہیں کہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ یعنی صفین کے گویا کہ یہ رکیب علی سوار ہو کے آئے اور معاویہ بھاگ گئے، گویا کہ صفین کا یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں تفتزانی رحمہ اللہ. اور یہ تاریخ کی کتاب ہے اور یہ سن شروع ہوا ہے فلاں جنگ کا، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی علی رضی اللہ عنہ آئے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا ایسا تو ہوا نہیں تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ تو لڑے تھے، آخر تک لڑے تھے، پھر صلح ہوئی تھی اور پورا واقعہ جو ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مثال جب اس کے مطابق ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے. یہ کیسا استدلال ہے بھائی؟ یہ کس طرح کا استدلال ہے؟ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ یہاں پہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے صفین کا؟ یہ تو تعظیم اور اہانت کی، مسند الیہ کی تعظیم اور اہانت کے لیے مثال ذکر کی ہے کہ علی سوار ہو کر آ گئے اور معاویہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ہرب معاویہ، اس سے اہانت معاویہ کے لفظ سے اور بھاگنے دونوں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں صفین کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ مثال میں دو الگ اشخاص مراد ہیں. یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور تیسری انہوں نے قرینہ وہی ذکر کیا ہے عجیب و غریب قسم کا، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا. یہاں پھر انہوں نے ذکر کیا کہ تیسرا قرینہ یہ کہ دوسری کتاب ان کی موجود ہے شرح عقائد، تو اس میں انہوں نے جمی صحابہ کو عادل کہا ہے. میں نے آپ کے سامنے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ جمی صحابہ کو عادل کہنے والے بہت سے شیعہ بھی ایسے موجود ہیں، دل میں عجیب عجیب بغض رکھ کے جمی صحابہ وہ اپنی ہی کچھ چند صحابہ مراد لے لیں. تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدالت؟ اور اگر ثابت ہو بھی گیا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی جانتے، تو اس مثال کی وکالت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ مثال تو غلط ہے نا، تو اس کو تو آپ غلط کہیں، گمراہی ہے مثال. اس مثال کی وکالت کرنا کہ تفتزانی حنفیہ کا وکیل ہے، تفتزانی فلاں کا وکیل ہے، تفتزانی عقیدے کا وکیل ہے، کہاں کا وکیل ہے؟ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہے تو ایسی وکالت بھاڑ میں جائے. میں کہتا ہوں ایسی وکالت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب ایک صحابی رسول کی توہین ہو رہی ہے، آپ تفتزانی کی وکالت میں لگے ہوئے ہیں، آپ صحابی رسول کو چھوڑ دے رہے ہیں. یہ کہیں سے بھی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحابی کا دامن چھوڑ کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ کیسے کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ عقیدے ہی تو ہمارے پاس ہیں، اعمال تو ہمارے اس لائق نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکیں، لیکن عقیدہ تو اپنا صحیح رکھیں. ایک صحابی کی اہانت کی آپ عبارت کی وکالت کرتے رہیں کہ تفتزانی کو بچا، تفتزانی کو نہیں بھی بچایا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی دنیا آخرت تباہ تھوڑی جائے گی کہ اس عبارت کو اگر آپ منع کر دیتے ہیں. صرف مینگل صاحب کی، استاد محترم کے ساتھ بغض کہہ لیں یا کوئی بھی اس کو لفظ سے تعبیر کر لیں، اس میں آپ اتنے حد تک چلے گئے کہ آپ صحابی کی اہانت کو تو برداشت کر لے رہے ہیں، تفتزانی رحمہ اللہ کی غلط عبارات کو بھی درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر آپ استاد محترم پہ کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کہیں سے بھی اچھی بات یا مناسب بات نہیں ہے. تو عبدالحلیم صاحب نے یہ تین قرینے ذکر کیے اس بات کے کہ یہاں دوسرے افراد مراد ہیں. تینوں قرینے مخدوش اور بے بنیاد دلائل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. جو استاد محترم کو یہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ شبہات ہیں، وہ اصل شبہات ان کو ہیں، دلائل کچھ بھی نہیں ہیں، الٹے سیدھے ادھر ادھر کے شبہات سے اکٹھا کر کے انہوں نے دو الگ آدمی ثابت کر کے اس مثال کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ مثال کسی طور پہ میں آپ کے سامنے بات وضاحت کر دوں، ہم کھینچ تان کے اس مثال کو ایک کم عقل ایک بچے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس مثال سے اہانت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جب اس ٹیسٹ میں بھی لائے ہیں وہ کہ مسند الیہ سے ہی توہین ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو کھینچ تان کے نہیں کیا جا رہا ہے. ایک مثال ہے، میں نے بتایا تفتزانی رحمہ اللہ کا ہم سب پہ احسان ہے، انہوں نے بہت سے علوم ہم سب کو دیے ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. آج بھی استاد محترم کے مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس عبارت کی تو وکالت نہیں کی جا سکتی نا. تو اس کی وکالت میں ایسے عجیب و غریب قرینے دینا یہ عبدالحلیم صاحب ہی کر سکتے ہیں، دیگر کوئی بندہ ایسی کام کرنے سے قاصر ہے. یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد عبدالحلیم صاحب نے آخر میں یہ بات کی ہے، وہ کچھ عجیبی و غریبی پھر دلائل لے آئے کہ ایک بندے کی جو کتب فقہ میں ذکر ہے کہ ایک بندے کی اگر کلمات کفر بکتا ہے تو
تو اس کے اندر اگر 99 احتمال کفر کے ایک احتمال بھی ایمان کا ہو رہا ہے تو اس کو کافر مفتی قرار نہیں دے گا بلکہ اس کے ایمان کا فتویٰ دے گا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, یہ ہم سب کا نظریہ, ہمارے دارالفتاء سے یہی ہوتا ہے. کوئی احتمال اگر ایمان کی طرف جا رہا ہو تو اس کے کلمات کو ضلالت تو قرار دے دیا جاتا ہے لیکن کلمات کفر قرار نہیں دیا جا سکتا, نہیں دیا جاتا. لیکن اس چیز کو یہاں پہ پھر دڑا دڑ کئی منٹ تک, کئی دیر تک یہی باتیں کرتے رہنا, یہی دلائل دیتے رہنا, اس کا تک مجھے سمجھ نہیں آیا یہاں پہ, کیونکہ تفتزانی رحمہ اللہ کو کافر تھوڑی قرار دیا گیا ہے کہ کفر سے متعلق حوالے آپ یہاں پہ ذکر کر دیے جائیں. ووجدک ضالا فہدی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ضال پایا تو ہم نے ہدایت دی. تو وہ ضلالت کس معنی میں تھی؟ ضلالت کا مطلب کفر تھوڑی ہوتا ہے, ضلالت کا مطلب تو ہے یہ بات حق سے ہٹی ہوئی ہے. اور بھی بہت سارے معنی استاد محترم نے خود اپنی ویڈیوز میں بیان بھی کیا, آپ سماعت فرما لیں, تفصیل کا اتنا موقع نہیں ہے. بہرحال ضلالت کی بات کرنا, عبارت سے برات کا اظہار کرنا, اس بات کو مسلم تھوڑی کہ کفر کی بات کر دی. اور احتمال جو یہ لوگ جس کانسیپٹ میں ذکر کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کہ یہ کفر والی بات کہ ان کے اندر, اس کے اندر احتمال ہے کہ دوسرے دو اشخاص مرے. بھائی احتمال کہاں ہے؟ احتمال رکیب علی و حرم معاویہ, اہانت تعظیم کے لیے صحابہ مراد رضی اللہ عنہ لگا ہوا ہے. آپ پہلے آگے زید عمر کی مثالیں دے رہے ہیں, یہاں شیخ الہند رحمہ اللہ فرما رہے ہیں, مفتی محمود رحمہ اللہ فرما رہے ہیں, دیگر بہت سے دلائل ہیں جو سب واضح کرتے ہیں کہ تفتزانی رحمہ اللہ کی بدعقیدگی کا اظہار ہے یہاں پہ. تو آپ اس مثال کی وضاحت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس میں احتمال ہے, وہی اپنے بقل احتمال بطل الاستدلال والا رٹا ذہن میں جو ایک اختراع انہوں نے شبہات کا کیا ہوا ہے, اس ذیل میں یہ کفر کے حوالے لے آئے کہ یہاں پہ کوئی کہ صحیح احتمال ہے تو اس میں گمراہی کا فتویٰ, یہ گمراہی کی بات کیوں کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پھر بتا دوں کہ اس پہ عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, جو استاد محترم کی عقل پہ یہ حضرات کر رہے ہیں, لیکن ان کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. ان کی بد زبانی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح پھر اس کے بعد یہ ان سب باتوں کے بعد عبدالحلیم صاحب نے کس لہجے میں استاد محترم کے بارے میں باتیں کی ہیں. اور کسی شارع نے قطعی طور پر ان دونوں کو مراد متعین نہیں کیا, اگر کیا تو دلیل لائیں. تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملے کے اندر احتمال ہے, اور مشہور قاعدہ ہے اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. میرے بھائی حضرت جی صاحب جو 500 طلبہ کو پڑھانے والے ہیں, آپ کا استدلال گیا, آپ کے استدلال کی چھٹی. قاعدہ یہی ہے اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال, تیرا استدلال گیا, چھٹی, ہباء منثورا ہو گیا. دلیل لا, قطعی دلیل لا کہ وہی مراد ہے, ورنہ تو ایک مؤمن مسلمان محقق علامہ پر تو بہتان باندھ رہا ہے. اور تو کیوں باندھ رہا ہے بہتان؟ تو اپنی عزت بچانے کے لیے تو باندھ رہا ہے. بہرحال اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مولانا عبدالحلیم صاحب کی طرف سے, ان تینوں حضرات کی طرف سے, باقی یہ جو بھی گروپ ہے, جو بھی اشخاص ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی طرف سے غلط پروپیگنڈا استاد محترم سے متعلق کیا جا رہا ہے. میں نے مختصر المعانی کی عبارت, اس سے متعلق شیخ الہند رحمہ اللہ کی وضاحت مکمل طور پہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بتا دی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنے ایمان کے مطابق فیصلہ کریں کہ یہ مثال, یہ دلیل, یہ وضاحتیں یہ کہاں سے درست ہو سکتی ہیں, اور پھر اس کی وکالت کون سی دین کا کام یا کون سے ثواب کا کام ہے, اس پہ دڑ دڑ ویڈیوز بنانا اور کہیں سے بھی گھما پھرا کے سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کے سر پہ تاج رکھنا کہ یہ بہت بڑے مصنف ہیں اور ان کی کتابیں ہیں اور فلاں ہیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہانت کو کسی طرح بھی تبدیل کر کے اس کو تعظیم ہی سمجھنا, یہ کہاں کی عقل اور کہاں کی دانشمندی ہے. اس عبارت سے برات کا اظہار کر دینا میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے, اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے. سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے, میں نے شروع میں بھی تبھی آپ کو بتایا تھا, بیچ میں بھی بتایا, ابھی آخر میں پھر بتا رہا ہوں. لیکن اس عبارت کی وکالت کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے. اس عبارت سے برات ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کی کتاب کو کلام کے اعتبار سے, ان کی کتاب کو منطق کے اعتبار سے, ان کی کتاب کو فلسفے کے اعتبار سے پڑھ لیا جائے, لیکن بدی کے حساب سے پڑھ لیا جائے, لیکن ان کی کتاب کو اپنے عقیدے کو خراب کرنے کے حساب سے شرع عقائد سے متعلق بھی کیا مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے آگے اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا. صفات باری تعالیٰ سے متعلق پوری شرع عقائد اس پہ چل رہی ہے کہ عرض اور اجسام میں نے بتایا وہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے. بہرحال ان چیزوں کو ہم نہیں لے سکتے, ہمارے اپنے نظریات ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے, امام ماتریدی رحمہ اللہ ہیں, ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, انہی کو لے کے چلیں گے. آپ حضرات کو اگر سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ اتنے ہی پیارے ہیں کہ آپ امام حنیفہ کو, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ سکتے ہیں ان کے لیے, تو یہ آپ کو مبارک ہو. ہمارے لیے ہمارے استاد محترم, ان کے صحیح عقیدے, آپ ان کو مماتی کہہ رہے ہیں یا آپ خدا کو جواب دیں ہیں, اس سے متعلق بھی بات تفصیلات ہے, میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا. ابھی ویڈیو ویسے ہی بہت طویل ہو گئی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو سمجھ میں نہ آئی ہو دوبارہ سمجھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.